وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اتنی واضح نشانیاں اور اتنا واضح اعجاز، آپ اندازہ کریں، یہ معجزہ ہے نا کہ پورا قرآن یاد ہو جائے اس کی زبر زیر کے ساتھ، ہر چیز بالکل۔ باقی جو کتابیں تھیں آسمانی تھیں، تورات بھی آسمانی کتاب تھی، انجیل بھی آسمانی کتاب، زبور بھی آسمانی کتاب، لیکن وہ سینوں میں محفوظ نہیں ہوئیں، وہ لکھ کے محفوظ کی گئیں۔ جب لکھ کے محفوظ کی گئیں کسی کو بھی یاد نہیں، جب لکھ کے محفوظ کی گئیں تو پھر اس کے ساتھ کیا حشر ہوا، لوگوں نے جب جس طرح چاہا اس میں تبدیلی کر لی۔ قرآن چونکہ سینوں میں محفوظ ہے لہٰذا اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تبدیلی تو تب ہو صرف لکھا ہوا ہو، آپ لکھ کے اس کے اندر کوئی چیٹنگ کر لیں، کوئی گڑبڑ کر لیں، جب آپ کسی کو گڑبڑ کر کے کسی کو بتائیں گے کہ اس میں گڑبڑ والی کوئی بات کریں گے تو جس کے سینے میں محفوظ ہے اس کو تو فوراً پتہ چل جائے، بلکہ سینے میں محفوظ شخص کو تو پتہ چلتا ہی چلتا ہے، ایمان والوں کو اگر قرآن نہ بھی یاد ہو تو ان کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ واقعہ جو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے سنایا ہے تو واقعہ تائیدی طور پر سنایا جا سکتا ہے، کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اس کی سند مجھے معلوم نہیں، کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حجاز کے گورنر تھے تب بھی، اور جب بعد میں خلیفہ بن گئے تب بھی، وہ اپنی گورنری کے دور میں بھی، اپنی خلافت کے دور میں بھی مناظرے کروایا کرتے تھے مختلف۔ وہ ہر دور میں علم کی تشہیر کے لیے اور علم کے فروغ کے لیے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، وہ دور مناظرے کا دور تھا، یعنی لوگوں کو بلایا جاتا تھا، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، اور ان کو بٹھایا جاتا تھا کہ ایک دوسرے کے سوالات کرے اور اس سے جو بھی نتائج نکلیں تاکہ لوگوں کو صحیح علم پہنچ سکے۔ تو ایک شخص جو گزشتہ سال یا گزشتہ مناظرے میں وہ یہودیوں کی طرف سے آیا تھا، وہ اس سال مسلمانوں کی طرف سے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا کہ یہ تم پچھلے سال تو کسی اور کی طرف سے آئے تھے اور اس سال مسلمانوں کی طرف سے آئے ہو، کیا تمہارے ساتھ یہ واردات کیا ہوئی، تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے پھر اپنا واقعہ بتایا کہ اس نے کہا کہ میں اصل میں چونکہ میں مناظر تھا تو مجھے ایک سوال کا جواب نہیں آتا تھا، ایک بات مجھے بڑی مسلمانوں کی تکلیف دیتی تھی اور میں اس کا جواب تلاش کرتا رہتا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ مسلمان کہتے تھے کہ ہمارا قرآن محفوظ ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتا جب یہ کہتے تھے نا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس کا کوئی جواب ڈھونڈوں اور ان کو بتاؤں کہ تبدیلی ممکن ہے۔ ہر طریقہ میں نے کوشش کر لی لیکن وہ کوئی نہیں بنتا تھا۔ ایک طریقہ کارگر لگا مجھے سمجھ یہ آئی کہ قرآن کی جو صفات ہیں نا، قرآن میں جو مختلف آیات کے آخر پہ اللہ کریم کی صفات بیان ہوئی ہیں، کہیں پہ غفور الرحیم ہے، کہیں پہ عزیز الحکیم ہے، کہیں پہ علیم الخبیر ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ، وہ بار بار اس طرح سے آتی ہیں اور وہی والی بار بار آتی ہیں کہ حفاظ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ یہ ایک طرح کی صفات سے دوسری طرح کی صفات کو بدل دیتا ہوں۔ پتہ تو کسی کو چلنا نہیں، حفاظ کو بھی نہیں پتہ چلتا، حفاظ بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں، پتہ کسی کو چلنا نہیں، میں ایک طرح کی صفات کو دوسری طرح کی صفات سے بدل دیتا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ لوگ قبول کر لیں گے، کیونکہ پتہ تو چلنا نہیں، جب ایک دفعہ لوگ قبول کر لیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہ کہہ سکوں گا کہ دیکھو یہ اس کے اندر تو تبدیلی ہو گئی، قرآن تو تبدیل ہو گیا۔ تو میں نے اس غرض سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی آیت جو سب سے پہلے آدمی کو سنائی، اللہ اکبر، وہ سورہ مائدہ کی آیت تھی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جزام بما کسبا نکالا من اللہ. اس کے آگے ہے واللہ عزیز حکیم. وہ کہتا ہے میں نے وہاں لگا دیا واللہ غفور الرحیم. تو یہ ایک آدمی کو آیت سنائی اور اپنی سکیم کے تحت کہ میری سکیم یہ ہے کہ شروع میں لوگ قبول کر لیں گے تو بعد میں کہوں گا دیکھو یہ تو تبدیل ہو گیا. تو کہتا ہے پہلی آیت پہلے آدمی کو سنائی تو وہ آدمی آگے سے مجھ سن کے مسلمان تھا تو مجھ سن کے کہتا ہے میں حافظ تو نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا صحیح کیا ہے، لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے کہ تم جو آیت پڑھ رہے ہو یہ غلط ہے. کہتا میں حیران ہو گیا. اللہ، یہ قرآن معجزہ ہے، سبحان اللہ. وہ کہتا میں حیران ہو گیا کہ تم حافظ بھی نہیں ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا صحیح کیا ہے، تو تمہیں یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ غلط ہے؟ اللہ اکبر. تو کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ اس آیت کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالیں. جزام بما کسبا، یہ سزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے کیا. نکالا من اللہ، یعنی بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کیا. نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے سزا ہے. اس کے آگے واللہ عزیز حکیم، اور اس نے لگا دیا واللہ غفور الرحیم. اور وہ کہتا ہے مسلمان کہتا ہے کہ جہاں سزاؤں کا ذکر ہو رہا ہو اللہ کی طرف سے، وہاں آیت کے آخر پہ اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت کا ذکر نہیں ہو سکتا. وہاں پہ کسی اور صفت کا ذکر ہوگا. صفت مغفرت اور رحمت وہاں آتی ہے جہاں آیت کے اندر بھی مغفرت اور رحمت کی بات ہوئی ہو. تو یہاں تو سزا کی بات ہوئی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. اور واللہ غفور الرحیم تم لگا رہے ہو، یہ واللہ غفور الرحیم یہاں نہیں ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے بس مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو محفوظ کہاں ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن محفوظ ہے اہل علم کے سینوں کے اندر. سبحان اللہ. اور یہ اصل اس کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ کتابت نہیں ہے. کتابت ہوئی ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے قرآن. اچھا، اسی طرح لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو پورا دین ہے اس کی حفاظت کا جو اصل ذریعہ ہے وہ حفظ ہے پورے دین کا. لہذا جہاں قرآن ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں. جیسے قرآن کا ذریعہ اصل حفظ ہے، اسی طرح احادیث کا بھی اصل ذریعہ حفظ ہے. اور لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ جو ہے اس کو 3 لاکھ حدیثیں یاد. اللہ اکبر. یہ تو الگ بات ہے کہ وہ 3 لاکھ متن کی حدیثیں نہیں تھیں، بلکہ وہ 3 لاکھ مختلف سندوں کی حدیثیں تھیں اور وہ ان کو یاد تھیں. اس طرح کے جو معجزے ہیں آج بھی رونما ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستانی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے 38 مضامین کا امتحان دیا ہے کیمبرج کا، 37 یا 38. وہ 50 لینا چاہتی تھی اور اس کو انہوں نے 50 مضامین لینے نہیں دیے اپنی کسی وجہ سے. تو وہ اس نے 37 یا 38 اس نے مضامین لیے ہیں اور سب میں A+ گریڈ لیا ہے. اور اس کا انٹرویو لے رہا تھا کوئی صحافی، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے تمہیں یہ اتنے نمبر کیسے آگے؟ کیا؟ وہ کہتی میں جو ایک دفعہ پڑھتی ہوں مجھے یاد ہو جاتا. آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں اگر ایک دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جاتا ہے تو وہ جو صاف ستھرا دور تھا اس دور میں جب لوگوں نے اپنی زندگیاں کتاب و سنت کے ساتھ لگائی ہوئی تھی تو وہاں حافظے کتنے شاندار ہوں گے. لوگوں کو یہ جو رجال کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے یاد ہوتے تھے. تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہواؤں میں بات نہیں، لوگوں کو یاد ہوتی تھی اپنی چیزیں. لہٰذا حافظہ عربوں کا، ایک تو عربوں کا حافظہ شاندار تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر عرب بھی تھے، اب امام بخاری جو ہیں عرب تو نہیں تھے، وہ تو عجمی تھے، اور امام بخاری کا حافظہ اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حافظہ دیا تھا کہ وہ
ان کو 3 لاکھ حدیث یاد تھیں یا لاکھوں حدیث یاد تھیں، تو کسی کو یہ کوئی بعید، یہ تو آج کے نمونے اور آج کے یہ جو مختلف واقعات ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم جو تاریخ کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ درست ہے۔ تو اصل جو ذریعہ ہے وہ حفظ ہے، اس لیے لوگوں کو یہ اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی حدیث تو 3 صدی ہجری میں لکھی گئی، اور بھائی مدون ہوئی ہے 3 صدی ہجری میں، لکھی ہوئی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہر دور میں لکھی ہوئی حدیث موجود تھی، اور اس کتابت کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، اور آج تک کتابیں لکھی گئی ہیں کتابت حدیث کے اوپر، لیکن اصل ذریعہ جو حفاظت کا ہے وہ کتابت نہیں ہے، وہ حفظ ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ساری شریعت کی حفاظت سمجھ آ جاتی۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں، اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں اوپر آیت نمبر 47 میں کہ یجحد جو ہے، جحد یجحد، جحود اس انکار کو کہا جاتا ہے جو علم ہونے کے باوجود انکار کیا جائے۔ علم ہے لوگوں کو کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، قرآن جیسی یہ معجزہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن انکار کرنا ہے، باوجود علم کے لوگ انکار کرتے ہیں، اور انکار کون کرتا ہے؟ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ظالموں کے علاوہ ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ بھی ہے اور علم بھی ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا، اور ظلم کا جو اصل مطلب ہے وہ شرک کرنا ہے، مشرکین نہیں مانتے۔ ظالم کون ہے؟ مشرکین، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور ویسے اس کا جو عمومی معنی ہے ظلم کا، وہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا ہے، وضع شیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا ظلم، حق دینا عدل ہے، حق نہ دینا ظلم ہے۔ لہٰذا جو قرآن کو نہیں مانتا باوجود علم ہونے کے، وہ ظالم ہے، قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتا، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، تو مشرک گویا اس کو نہیں مانتے، دونوں معنی درست ہیں۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، پھر ان کو ایک اور تکلیف ہوتی ہے کہ وہ قالوا، اور یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ کوئی نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں اس کے اوپر رب کی طرف سے، یعنی معجزات کیوں نہیں آئے، کوئی اور بات نہیں آتی نا نظر، کوئی اور دلیل نہیں نظر آتی، تو پھر اعتراض برائے اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ اگر صالح علیہ السلام کو اونٹنی بطور نشانی ملی، اگر موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا جو سانپ بن جاتا تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کوڑی کو درست کر دیتے تھے اور ہاتھ پھیرتے تھے اور کوڑی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اور لوگ مریض شفا پاتے تھے، یا کوئی ایسی چیز، کوئی معجزہ جو ہے وہ جو پچھلے نبیوں کو نشانیاں ملی ہیں، آپ کو کیوں نہیں ملی؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ پر پھر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو نشانی کیوں نہیں ملی۔ وقالوا لولا انزل علیہ، اور انہوں نے کہا لولا انزل، کیوں نہیں نازل ہوا علیہ اس پر آیات من ربہ، کوئی نشانی، یعنی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، اللہ، یعنی معجزے کیوں نہیں نازل ہوتے، نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی۔ یہ پھر اعتراض برائے اعتراض یہ کرتے ہیں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں معجزے سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی معجزہ سرزد کرتا نہیں ہے، نبی سے معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ معجزہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ صرف اس کی ذات سے وہ سرزد ہوتا ہے، اس سے اس کا ارتکاب ہوتا ہے، وگرنہ نبی جو ہے وہ خود سے معجزہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے معجزہ آتا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، جو معجزات ہیں یا نشانیاں ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا، اور رہی بات میری، نذیر مبین، میں تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین، واضح طور پر وارننگ دینے والا ہوں۔ یعنی میری ایک ڈیوٹی لگی ہے، میں ڈیوٹی دینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی اس ڈیوٹی کے تحت اپنا جو کچھ کر سکتا ہوں میں تمہیں انذار کر رہا ہوں، تبشیر کر رہا ہوں،
نذیر اور بشیر بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. میری ڈیوٹی بس یہ ہے معجزات پیش کرنا, یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. معجزات عطا ہونا اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ معجزہ نہیں عطا ہوتا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, معجزات مانگتے ہیں, ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا. اولم یکفہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے, یتلی علیہم, جو ان کے اوپر پڑھی جاتی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن جو پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے, کیا یہ معجزے کے طور پر کافی نہیں ہے؟ یعنی قرآن کے اتنے پہلو ہیں اعجاز کے کہ آپ دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں, سنتے جائیں, اس پر عمل کرتے جائیں, اس کو پڑھ پڑھ کے ساری زندگی, اللہ اکبر, لا تنقضی عجائبہ, اس کے کبھی بھی عجائبات ختم نہیں ہو سکتے. ہر دفعہ جتنی دفعہ قرآن پڑھو گے نیا نقطہ سمجھ میں آئے. ولا یخلق عن کثرت الرد, نہ یہ پڑھ پڑھ کے پرانا ہوتا ہے. دنیا کی کتابیں ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ, آپ کتاب پرانی ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کی, اس کو 100 دفعہ بھی پڑھے تو کبھی پرانی نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یہ پڑھ پڑھ کے پرانی نہیں ہوتی. عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے. کتنے اعجازات ہیں اس کے اندر. اور یہ معجزہ کافی نہیں ہے. اولم یکفہم, کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے, انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم, کہ یہ کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی, یتلی علیہم, جو ان کے اوپر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون, اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے, لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے لوگ ہیں. لقوم یؤمنون, اہل ایمان کے لیے یہ رحمت ہے اور یہ نصیحت ہے. جو ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے تو رحمت اور نصیحت نہیں. اللہ اکبر. لیکن پڑھ کے سنایا جاتا ہے, یہ معجزہ ہے قرآن. لہذا بات یہ سمجھ آئی کہ حصی معجزے عطا ہوئے سابقہ نبیوں کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ عطا ہوا. اور معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کریں. لوگ اس معجزے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اپنے کسی بھی نبی کی, معجزہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کی حقانیت کو تسلیم کریں اور تسلیم کر کے پھر اس کی طرف آئیں. اگر یہ ہوگا, اگر یہ ایسا ہو کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے, معجزہ اسی لیے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہ عطا ہوئی ہو کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں. سبحان اللہ. اور جہاں تک بات ہے میری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اوتیت وحیا, مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ یہ وحی عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن عطا ہوا ہے, یہ معجزہ مجھے, ہر نبی کو معجزہ عطا ہوا, مجھے یہ عطا ہوا ہے. اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس پر ایمان لائیں. جب مجھے یہ عطا ہوا ہے, اوحاہ اللہ تعالی, یہ وحی مجھے عطا ہوئی ہے اس طرح کہ اللہ نے اس کو میری طرف وحی کیا ہے. اوحاہ اللہ تعالی الیہ, اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے. اب ظاہر ہے معجزے کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا مضبوط معجزہ ہوگا اتنے اہل ایمان زیادہ ہوں گے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں, اللہ انا ارجو, میں امید رکھتا ہوں قیامت والے دن سارے انبیاء سے سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے, کیونکہ میرے جیسا معجزہ کسی کو ملا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے.
اللہ فرماتا ہے اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان کے لیے یہ کافی نہیں، وہ معجزات مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن بطور معجزہ آپ کو دیا، جن کی آیات آپ ان کے اوپر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے نا، جو ایمان نہیں لاتا نا قرآن پر، اس کو منزل من اللہ نہیں مانتا، پھر اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتا نہیں ہے، اور اس میں غرق نہیں ہوتا، اس میں ڈوبتا نہیں ہے، اور اس کو ڈوب کر ہیرے جواہرات اندر سے نہیں لاتا، اس کو کبھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ اللہ پڑھ بھی لیا اوپر اوپر سے قرآن، ساری زندگی آپ اوپر تیرتے رہیں سمندر کے، آپ ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہیرے جواہرات تک پہنچنا ہے تو اس میں ڈبکی لگانی پڑے گی، اور اگر آپ ڈبکی لگا کے آپ ہیرے جواہرات تک پہنچ جائیں، سبحان اللہ، کوئی ایمان رکھے گا تو ڈبکی لگائے گا نا، جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات۔ قرآن ایک سمندر ہے، قرآن فرماتا ہے ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ، اس قرآن کے اندر نصیحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لقوم یؤمنون، اہل ایمان کے لیے ہے، جو ایمان رکھتے ہوئے اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے کہ قرآن، میں نے اس سے سارے ہیرے جواہرات حاصل کرنے، میں نے اس قرآن سے ہر چیز حاصل کرنی۔ جو قرآن کو اپنا راستہ سمجھ کر اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، پھر اس کو سب کچھ ملتا ہے، رحمت بھی ہے، ذکرہ بھی ہے، ذکرہ نصیحت ہے، رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، گویا اس کے گناہ بھی سارے ڈھانپے جاتے ہیں، اور اس کو نصیحت بھی ملتی ہے، اور اس کو سیدھا راستہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر، میرا اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان کافی۔ اللہ، یہ وہ بات ہے جو میں اکثر دہراتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ہم اس کے مطابق قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن حق ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دلیل مانگتا ہے نا قرآن کے حق ہونے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے کی، اس کو کہیں قرآن پڑھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، آپ اپنا ثبوت ہے، کیونکہ حق ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان تمہارے تو اعتراضات ہی ختم نہیں ہوتے، اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جہاں سورہ یاسین کے اندر 3 نبیوں کا ذکر آیا نا، کہ یکے بعد دیگر 3 انبیاء ایک ہی بستی میں، سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نبی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم نبی ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے، اس سے بڑی اور میں رسول ہوں اللہ کا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ گواہ ہے اس پر، تو اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں، تم مانو چاہے نہ مانو۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ صرف کسی ایک بات کو نہیں، زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے، وہ میرا گواہ ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، جو لوگ باطل پرست ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ تو بات مان لینے اور نہ ماننے کی ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مان لیتا ہے
اس کو راستہ اور طرح نظر آتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو راستہ اور طرح نظر آتا ہے۔ فرمایا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور جو باطل پر ایمان رکھتے ہوں، حق پر ایمان نہیں رکھتے، جو حق پر ایمان رکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی، جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں وکفروا باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں، ان کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب، عذاب، آپ سے عذاب مانگتے ہیں، جلدی جلدی عذاب آئے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک مدت مقرر نہ کر دی گئی ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو یقیناً ان کے اوپر عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اللہ اکبر، اور جب وہ آئے گا نا تو وہ اچانک آئے گا، اللہ اکبر، آئے گا اچانک ہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عذاب جلدی مانگتے ہیں، حد ہو گئی، کوئی بندہ اپنے لیے سزا بھی مانگتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ کی طرف سے مدت مقرر نہ ہوتی، یہ طے نہ کر دیا گیا ہوتا کہ ان کو اتنی مہلت دینی ہے، اتنی مہلت کے بعد عذاب آئے گا، اور ایک وقت مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اب بھی جب اس نے آنا ہے نا عذاب نے، وہ لازماً آئے گا، اچانک ہی آئے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب آ گیا، کیسے ہوا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ اب یہ وہی بات پھر دہرائی ہے، اللہ اکبر۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور آیت نمبر 54 میں فرمایا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب۔ تو پہلا جو يَسْتَعْجِلُونَ کا ہے وہ بطور خبر کے ہے کہ بڑے بدبخت ہیں، عذاب مانگتے ہیں آپ سے، اور جو دوسری دفعہ يَسْتَعْجِلُونَ کا ہے یہ حیرت کے اظہار کے لیے ہے، اللہ، تعجب کے اظہار کے لیے ہے کہ کوئی ایسا احمق بھی ہوگا کہ جو عذاب مانگتا ہو۔ يَسْتَعْجِلُونَ یا پھر تاکید کے لیے ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، پہلا خبر کے لیے یقینی طور پر، اور دوسرا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ تعجب کے لیے یا تاکید کے لیے کہ یہ عذاب مانگتے ہیں آپ سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جبکہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، سر پہ کھڑی ہے جہنم، اور یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ اور جب جہنم کا وعدہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ معاف فرمائے، جب یہ کہا جا رہا ہے تو یہ سر پہ کھڑا، پھر جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ وہ عربی میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز، کل آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ سر پہ کھڑی ہے، وہ قریب ہے، تو پھر جلدی مچانے کی کیا بات ہے؟ آپ 2 سال بعد کی، 4 سال بعد کی، 10 سال بعد کی، 20 سال بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیں، وہ پھر بھی آ ہی جاتی ہے، یعنی جتنا مرضی آپ لمبا کر لینا، بالآخر وہ دن بھی آ ہی جاتا ہے۔ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں، عذاب کی جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جبکہ جہنم ان کے اوپر، کافروں کے اوپر جو ہے وہ گھیرا کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اللہ اکبر، جس دن ان کو ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پیروں کے نیچے سے، وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس کو کہے گا کہ اب چکھو جو تم عمل کرتے رہے، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو۔ یہ کون کہے گا؟ وَيَقُولُ، یہاں یہ واضح نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيَقُولُ کہ چکھو اب اپنے اعمال کا بدلہ،
یا پھر فرشتے کہیں گے، دونوں ہی اس کا فاعل ہو سکتے ہیں. فرشتے کہیں گے کہ چکھو اپنا عذاب. اللہ اکبر. اور یہ قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس طرح کا پیرایا اختیار کیا گیا ہے کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو اب عذاب. یا پھر کہا جائے گا کہ جیسے سورہ طور میں کہا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، یہ جہنم ہے، اس میں چلے جاؤ، اب صبر کرو چاہے نہ کرو، سواء علیکم، دونوں برابر ہے، صبر کرو چاہے نہ کرو. اللہ اکبر. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. اللہ، یعنی یہ کہا جائے گا، ساتھ عذاب ہوگا، ساتھ بتایا جائے گا یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہے. اللہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس میں سے صدقہ خیرات نہیں کرتا اور زکوٰۃ نہیں نکالتا، بغیر زکوٰۃ کے مال پڑا، زمیندار ہے اور زمین کی آمدنی لیتا ہے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اور آمدنی ہو رہی ہے، عشر نہیں نکالتا اس میں سے، کبھی سوچا ہی نہیں عشر بھی نکالنا. یا پھر علاوہ ازیں بچت پڑی ہوئی ہے، زیورات پڑے ہوئے ہیں، دولت پڑی ہوئی ہے، کبھی زکوٰۃ اس میں سے نہیں نکالنی. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جو اس کا مال ہے نا جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہو، وہ ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. وہ سانپ آ کے اس کے گلے میں یوں جیسے لپٹ جائے گا اور گلے میں لپٹنے کے بعد اپنا چہرہ سامنے کرے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر سیاہ داغ ہوں گے. اللہ، پھر وہ اس کی باچھیں پکڑے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑ کے کہے گا انا مالوکا وانا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تم دنیا میں مجھے بچا بچا کے رکھتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن عذاب کے ساتھ اس کا احساس دلایا جائے گا کہ یہ تمہیں کس وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب میں مبتلا کیا گیا. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اللہ اکبر. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون، پس تم میری ہی بندگی کرو. اچھا جی، یہ آیت نمبر 56 سے لے کر سورت کے اختتام تک، آیت نمبر 69 تک، یہ ہجرت کا موضوع ہے، ہجرت اور رزق. سبحان اللہ. کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بندگی اللہ کی کرنی ہے. اللہ کی بندگی کرنے کا جس مقام کے اوپر امکان ختم ہو جائے اور اللہ کی بندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جائیں تو تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، صرف وہیں نہیں بیٹھے رہنا. فایای فاعبدون، شرط یہ ہے کہ بندگی صرف میری کرنی ہے. اللہ اکبر. یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بندگی کی جائے اللہ کی. اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا جس جگہ پہ ہو، جس مقام پہ ہو، جس ملک میں ہو، اللہ کی بندگی کرنی. ہاں، جس جگہ پہ اللہ کی بندگی کرنا مشکل ہو جائے، چونکہ اس پوری صورت کا
موضوع ہی ابتلاء اور آزمائش ہے. شروع سے میں نے بات عرض کی کہ اس کا موضوع ابتلاء اور آزمائش ہے. تو اب یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تم ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا ہو اور اس کا سامنا کر رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ وہاں سے تم ہجرت کر دو. اور میری زمین وسیع ہے، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف. اس وقت یثرب تھا، اس کی طرف ہجرت کی. تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکل گئے. اللہ اکبر. ہجرت کر جاؤ اور بندگی جو ہے وہ اللہ کی کرنی. یہ پورا جو موضوع ہے سورت کے اختتام تک، یہ اصل میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی بندگی. اگر اللہ کی بندگی ہو رہی ہے تو پھر وہ جہاں مرضی رہے. اگر اللہ کی بندگی نہیں ہو رہی تو پھر اس کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. ہجرت میں پھر انسان کو بہت سارے خطرات اور خدشات ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گا، مجھے رزق کہاں سے ملے گا، میں رہوں گا کہاں، میں کیا کروں گا. تو اس میں اس پورے بیان میں آیت نمبر 69 تک، سورت کے اختتام تک یہ بتایا گیا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ رزق پرندوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے. کتنے ہی جانور ہیں وہ اپنا رزق کوئی اٹھا کے تو نہیں پھرتے. اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے، اور قریش کو خاص طور پر خطاب کر کے، کہ تمہاری ناشکری کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننے کے باوجود اور شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرم جیسی نعمت عطا کی ہے، جس کے اندر تمہیں رزق بھی مل رہا ہے اور تمہیں امن و امان بھی میسر ہے، صرف اس اللہ کے گھر کی وجہ سے. تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو. اچھا یہ بھی اب عجیب خطاب ہے، یا عبادی. اللہ کے بندے کون کون ہیں؟ صرف مسلمان ہیں؟ صرف مومن ہیں؟ کافر بھی تو اللہ کے بندے ہیں. لیکن کافر خود اللہ کا بندہ بننا نہیں چاہتا، مومن اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے. مومن اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کی بندگی کے لیے. کافر اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتا. فرق یہاں پڑتا ہے، وگرنہ پکارا تو اس نے یا عبادی کہہ کے ہے نا. یا عبادی، اے میرے بندو. تو اللہ کے بندوں میں کون کون ہے؟ ساری مخلوق. لیکن جو خود نہیں مانتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ بھی اس کو مائنس کر دیتا. جو خود اپنے آپ کو اللہ کے بندے کے طور پر اللہ کی بندگی کے ساتھ نہیں جوڑتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو مائنس کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا. سارے ویسے تو میرے بندے ہیں، لیکن خطاب سب کو نہیں ہے. جنہوں نے ایمان رکھا ہے ان کو خطاب ہے، یا عبادی الذین آمنوا. دوسروں کو پھر وہ مائنس کر دیتا ہے، حالانکہ ہیں سارے اللہ کے بندے. جو خود اللہ کا بننا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کو مائنس کر دیتا ہے. اور جو خود اللہ کا بننا چاہتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون. صرف فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو بندگی ہے وہ صرف میری ہوگی. اس لیے نہیں ہجرت کرنی کہ میں نے وہاں ہجرت کر لی جی، میں مال کمانے کے لیے جا رہا ہوں. اس لیے ہجرت نہیں کرنی کہ میں ہجرت کر لی ہے، وہاں کی خواتین بڑی اچھی ہیں، میں وہاں جا کے شادی کر لوں گا. یا کوئی خاتون ہجرت کر لے کہ میں وہاں جا کے شادی کر لوں گی. یہ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. انما الاعمال بالنیات. ہجرت تو اتنا بڑا عمل ہے سبحان اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہجرت اتنا بڑا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات. آپ سنتے ہیں نا یہ حدیث، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہوگی،
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی ہجرت شمار ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا، یا پھر اس نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پھر اس کی ہجرت اسی کھاتے میں شمار ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اگر اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کی ہو نا، سبحان اللہ، تو 100 قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں، پتہ ہے 100 قتل معاف ہو گئے ہجرت کی وجہ سے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں آدمی تھا، ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کوئی حل لہ من توبۃ، کوئی واپسی کا دروازہ ہے، پوچھتا پھرتا تھا واپسی کا کوئی دروازہ ہے، تو کسی فد اللہ علی راہب، کسی نے راہب کا پتہ بتایا، اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے یا 99 قتل کیتے نے، کوئی معافی دی گل ہے؟ اس نے کہا لا، ایڈا وڈا قاتل، تیری معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، غصہ آیا، فقتلہ فکمل بہ 100۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غصہ آیا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے ہو گئے، لیکن دل میں تڑپ پھر یہ ہے، حل لہ من توبۃ، حل لہ من توبۃ، حل لہ من توبۃ، کوئی واپسی کا دروازہ ہے، کوئی واپسی کا راستہ ہے۔ فدل علی عالم، کسی نے کسی عالم کا پتہ بتایا کہ اس کے پاس چلے جاؤ، کوئی راستہ مل جائے گا۔ عالم کے پاس گیا، حل لہ من توبۃ، کوئی توبہ کا، کوئی اللہ کی طرف واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا تیرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے کون سی؟ تو واپس جانا چاہتا ہے، درمیان میں رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں، بات ختم۔ کیسے واپس جاؤں؟ انطلق الی ارض کذا و کذا، ہجرت کر جا، ہجرت، انطلق الی ارض کذا و کذا، یہ گناہوں سے بھری ہوئی سرزمین ہے، تو یہاں سے ہجرت کر جا، فلاں بستی چلا جا۔ فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى، اللہ کی بندگی کرنے والے وہاں پہ لوگ ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بندگی میری ہو، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، یہاں ہو یا وہاں ہو، مقصد اللہ کی بندگی ہو۔ تو عالم نے کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، اور جا کے وہاں فَإِنَّ بِهَا أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى، وہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، تو جا کے اللہ کی بندگی کر ان کے ساتھ، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ گیا پھر بندگی کی، گناہ معاف ہوئے، ابھی تو راستے میں تھا، اللہ حتی اذا نصف الطریق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھے راستے میں تھا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ یعنی اتنا بڑا کام ہے، سبحان اللہ، ہجرت کرنا، اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کرنا، کہ ابھی تو راستے میں تھا، موت آئی، فرشتے آ گئے رحمت کے بھی، اور فرشتے آ گئے عذاب کے بھی، انہوں نے کہا ہم نے لے کے جانا، انہوں نے کہا ہم نے لے کے جانا، دلیل بڑی دی انہوں نے، عذاب کے فرشتوں نے، انہو لم یعمل خیرا قط، اس نے زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں کیا۔ کتنی مضبوط دلیل ہے، زندگی میں ایک بھی نیک کام نہیں کیا، لہذا اس کو تو عذاب والے لے کے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں یار، اللہ انہو جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی، یہ دل سے اللہ کی طرف آ گیا ہے، لہذا جب جا رہا ہے اللہ کی طرف تو چاہے راستے میں موت آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، زمین ناپ لو، ادھر والی اگر کم ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، ادھر والی کم ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اب وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں حتی اذا نصف الطریق، وہ تو کسی طرف بھی کم زیادہ نہیں تھی، وہ تو بالکل نصف تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ، پھر اللہ نے وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی، اس کو کہا تو تھوڑی سی سکڑ جا، اس کو کہا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا۔
اگر فوکس اللہ کی بندگی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساری کائنات اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، پھر سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوُجِدَ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، ایک بالشت وہ اس طرف قریب پایا گیا، فَغُفِرَ لَهُ، اس کی بخشش کر دی۔ فوکس کیا ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، زمین اللہ کی وسیع ہے، میری بندگی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا